الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طہ یاسین نبی القاسم محمد وآل طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم الکتاب الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ صلوات پر محمد و آل محمد پر عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان کی 26 تاریخ گزر گئی، جس میں پروردگار عالم نے ہم آپ کو اپنا مہمان قرار دیا تھا، اور ابھی ہم تقریباً اگر کہا جائے تو 3 یا 4 دن ہیں اس کے مہمان۔ عزیزان گرامی، جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں بہت قریب ہو جایا کرتا ہے، اور جو روزہ رکھے ہوئے ہے، جو روزے دار ہے، اس کے لبوں سے نکلے ہوئے جملے کو پروردگار عالم قبول کرتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے اس کی دعا کو قبول کیا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں کیا۔ جو نہیں کرتا ہے اس میں بھی راز ہے، اور کر لیا تو دیکھتا ہے کہ صحیح میں یہ پریشان ہے، اسے دے دینا چاہیے۔ تو ماہ رمضان میں ہم نے دعا کیا جو ہمیں مل گیا، یعنی ہماری دعائیں وہ والی قبول ہوئی، اور ہمیں اللہ نے دیا ہے، ظاہری قبول ہو کہ وہ نتیجہ مل گیا۔ لیکن جو دعائیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، ظاہراً ہمیں کچھ ملا نہیں جو ہم مانگ رہے تھے، تو ایک وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ میرا بندہ یہ دنیا میں نہ لے یہ چیز کو، بلکہ اس کے لیے میں آخرت میں رکھ دوں۔ جب انسان محشر کے میدان میں اس کے سامنے نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، اور ڈھیروں جب نیکیاں رہیں گی، اور یہ ثواب یہ ثواب یہ ثواب، تو کہے گا پروردگار میں تو یہ سارے کام کیا نہیں، یہ کیوں؟ پروردگار کہے گا تم نے دعا کیا تھا، ہم نے تمہاری دعائیں دنیا میں پوری نہیں کیے تھے، ہم یہاں کے لیے بچا کے رکھ دیا تھا ہم نے، لہٰذا وہ سارا اجر و ثواب تمہیں ہم یہاں دے رہے ہیں۔ دوسرے یہ کیوں نہیں پروردگار عالم ہمارے دنیا میں ہماری دعاؤں کو پوری کرتا، کیوں نہیں مستجاب کرتا؟ 2-4 وجہیں ہیں، جس میں سے 2 وجہ بیان کرتا ہوں۔ پہلے یہ کہ یا تو ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ جو دعاؤں کے مستجاب ہونے میں رکاوٹ بندے ہیں، اور یہ ہے بھی اس لیے کہ مولا متقیان نے دعائے کمیل میں کہا ہے کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، بخش دے، جو دعاؤں کے مستجاب ہونے میں رکاوٹ بنتے ہیں، جو رحمت کے نازل ہونے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ جو ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی۔ پہلے یہ، دوسرے یہ کہ مصلحت پروردگار عالم کیا ہے؟ ابھی یہ ماہ مبارک رمضان ہے، ہمارے گھر میں اگر کسی گھر 2 سے 3 سال کا بچہ ہو، اور آپ لے کے آئے تربوز کلنگر، اور اس سے کہیے کہ ذرا بیٹا وہ کلنگر اٹھا کے لاؤ، چاقو لے کے آؤ، یا اور کوئی پھل کاٹنے کے لیے کہا چاقو لے کے آؤ، وہ لے کے آؤ، آپ کبھی اس سے منگوائیں گے؟ نہیں منگواتا کوئی آدمی۔ جو سمجھدار ہے وہ 2-3 سال کے بچے سے یہ نہیں کہے گا کچن سے جا کے چاقو، پلیٹ اور جو پھل کاٹنا وہ لے کے آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جائے گا چاقو لانے، وہ پھل نہیں ہمارے پاس پہنچ پائے گا، بلکہ ہمیں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا پڑ جائے گا۔ اس لیے وہ بچہ، اسے پتہ نہیں کہ کدھر چاقو تیز ہے کدھر نہیں ہے، کیسے پکڑنا چاہیے، کیسے کھینچنا چاہیے، کیسے دوڑ کے آ رہا ہے،
پتہ چلا کہ وہ گر گیا، وہ نوک اوپر آئی اور وہ دھس گیا۔ وہ جلدی میں دوڑ کے وہ چھین کے لے کے آ رہا تھا، 2 بھائی بہن تھے، وہ دونوں چھیننے لگے اور ہاتھ کٹ گیا۔ تو ہم کبھی بھی 2-3 سال کے بچوں سے چاقو نہیں منگواتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ناسمجھ ہے، وہ جانتا نہیں کہ میرا چاقو ایسے پکڑنا، ایسے چھیننا، ایسے اٹھانا، ایسے لے کے دوڑنا میرے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے۔ اسے نہیں پتا کہ اگر ایسے ہم چھینیں گے تو ہمارا ہاتھ کٹ جائے گا، ایسے دوڑیں گے تو چاقو گرے گا اور بدن میں دھس سکتا ہے، ہم اپنے ہاتھ کو کاٹ سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، تو 2-3 سال کے بچوں کو اتنا شعور نہیں ہوتا کہ چاقو کا فائدہ اور نقصان سمجھ پائیں، لہٰذا کوئی بھی سمجھدار والد والدین اپنے 2-3 سال کے بچے سے چاقو نہیں منگواتے، اس لیے کہ وہ لائے گا نہیں بلکہ اپنے ہاتھ کو کاٹ لے گا، خود نقصان کر دے گا۔ تو پروردگار عالم بھی اسی طریقے سے، جس طریقے سے والدین اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ویسے پروردگار عالم بھی کرتا ہے۔ پروردگار عالم اس لیے ہماری دعاؤں کو پوری نہیں کرتا کہ اگر ہم پوری کر دیں گے یہ چیز ملے گی، اپنا ہاتھ کاٹ لے گا، یہ دولت دے دوں گا تو یہ راہ راست سے بھٹک کے گناہوں کی طرف چلا جائے گا، یہ چیز عطا کر دوں گا تو اہل بیت علیہ السلام کا پھر یہ نہیں ہوگا، ابھی 2-4 پیسے میں عزاداری کر لیتا ہے، زیادہ مل جائے گا تو وہ بھی چھوڑ دے گا، ابھی سینے پہ تیز ماتم ہاتھ کا جاتا ہے، اور جب دولت آ جائے گی تو ایسے ایسے کرنے لگے گا، باہر کھڑا ہو جائے گا۔ لہٰذا پروردگار عالم اسی لیے بہت سارے، اور جس کو نہیں دیتا، جس کی دعائیں مستجاب نہیں کرتا، ایسے رکھ دیتا ہے، اس کے لیے پروردگار عالم نے بہت بڑا رحم و کرم کیا ہے۔ اگر پروردگار عالم دے دیتا تو ہم یہ دنیا میں وہ دولت کو استعمال کرتے اور راہ راست سے بھٹک جاتے، دین سے بھٹک جاتے، اہل بیت علیہ السلام سے دور ہو جاتے۔ جب انہی سے دور ہو گئے تو دنیا تو مل گئی لیکن آخرت وہ چلی گئی۔ تو عزیزان گرامی، ساری چیزیں یہاں کے لیے نہیں وہاں کے لیے انسان کرتا ہے۔ جب اللہ نے ہمیں نہیں دیا اس لیے کہ ہمیں مل جاتا تو یہ کر لیتے، وہ بچا کے رکھے ہوئے محشر کے میدان میں وہ ساری چیزیں پھر ہمیں ملیں گی۔ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں ہمیشہ کے لیے پروردگار عالم نے ہماری دعاؤں کا جو نتیجہ تھا اسے محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، لہٰذا ہمیں دعائیں تو زیادہ مانگنا چاہیے، پوری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے وہ الگ سی بات ہے، لیکن ہم پکارے تو صحیح، ہم بلائے تو صحیح، ہم سوال تو کریں صحیح۔ اس لیے پروردگار کہتا ہے تم پکارو ہم جواب دیں گے، یا تو جواب کے شکل میں دعا کے جو جواب ہے دنیا میں مل جائے گا یا محشر کے میدان میں ہمیں ملے گا۔ اور یہ بہترین مہینہ اور بہترین یہ گھڑی اور وقت ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے دعاؤں کا۔ اور عزیزان گرامی، اور ایک اس میں دعا کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو چیز پروردگار عالم نے اس کے پہلے دیا ہے اس کے شکرانے نعمت کیا ہے یا کفران نعمت کیا ہے۔ ایک شکرانے نعمت میں کم سے کم یہی آ جائے گا کہ اللہ نے اگر اسے مال و دولت دیا تو سال میں کم سے کم ایک مرتبہ، سال میں ایک ہی مرتبہ نکالنا ہے، سال میں ایک مرتبہ وہ خمس نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا ہے؟ اگر اللہ نے دیا ہے تو کم ایک مرتبہ، ایک ڈیٹ، ایک تاریخ انسان مقرر کرے، اس دن نکالے، اس لیے کہ اس کے اوپر واجب ہے۔ اگر انسان رکھ کے اسے کھا رہا ہے، یہ حق 2 لوگوں کا حق کھائے گیا جو خمس نہیں نکالتا۔ پہلا شہزادی سلام اللہ علیہ کا، ان کی اولاد کا، یہ جو مال امام ہے وہ شہزادی کا حق ہے، اور جو مال ایک سادات ہے، یعنی 2 حق کھا کے بیٹھے ہوئے، پورے سال میں کم سے کم 2 لوگوں کا حق مار کے بیٹھا ہوا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا یہ ماہ مبارک رمضان میں یا اس کے بعد بھی، ابھی جب وہ 6-8 انہدام جنت البقیع کی آئے گی تو جہاں مجلسیں ہوں گی اور جہاں فضائل پڑھے جائیں گے وہاں پہ یہ بھی پڑھے جاتے ہیں کہ شہزادی کے سامنے اگر ہاتھ پھیلا کے مانگا ہوتا تو شہزادی اسے دے دیتی، چھیننے کی ضرورت
نہ پڑتی، تو جس نے چھینا تھا اس کے اوپر ہم لعنت کرتے ہیں، بار 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 لعنت لمبی لمبی اور تیز آواز سے، اور جو نہ کرے اس کے اوپر بھی ہم کہہ دیتے ہیں، لگانے والے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں جو نہ بولے اس کے اوپر بھی۔ یہ جو لعنت لگا رہا ہے، کبھی اس نے سوچا اپنے گریبان میں جھانک کے کہ جس نے 1400 سال پہلے شہزادی کا حق کھایا ایک بار، اس کے اوپر 1400 سال سے لعنت لگا رہے ہو، تم ہر سال شہزادی کا حق کھا رہے ہو، کبھی گریبان میں جھانک کے دیکھو کہیں لعنت پلٹ کے تمہارے اوپر تو نہیں آ رہی ہے؟ جو نہیں نکالے گا شہزادی کا حق یہ خمس، اس کے اوپر بھی لعنت جائے گی، وہ بھی شہزادی کا حق ہے۔ شہزادی کے حق کو کھانے والوں پر ہم بھی جو خمس نہیں نکالے وہ بھی لعنتی، اور جو 1400 سال پہلے ہڑپ گیا وہ بھی لعنتی۔ عزیزان گرامی، کم سے کم ہم اس بات کا خیال رکھیں، اور کیا شریعت نے ہمیں بہترین وہ کہہ لیا جائے سہولت فراہم کیا۔ آپ جیسے کل 27 رمضان ہے، ہماری کل کی ڈیٹ ہے خمس نکالنے کی، آج تک جتنا چاہیں ہم جہاں چاہیں خرچ کر لیں، جتنا چاہیں جہاں چاہیں جتنا کھا پی جائیں، اور جب کل کی ڈیٹ آ جائے گی اب جتنا بچا ہے اس میں سے 5واں حصہ دے دیجئے۔ عزیزان گرامی، آج ہم نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن یہ والی حکومت آ کے GST لگا کے زبردستی ہم سے لے رہی ہیں، ہم نکال رہے ہیں، ہم دے رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز پہ، ایک ماچس کے اوپر بھی GST ہم دے رہے ہیں، ہم وہاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں نہ دیں گے یا ایسے، لیکن تب بھی ہم دے رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، سال میں ایک مرتبہ ہم خمس نہیں نکال رہے ہیں، جو مال بچا ہوا ہے اس کا 5واں حصہ۔ انسان سمجھتا ہے کہ اگر 2-4-10 لاکھ کے مالک ہیں، ہے اگر پیسہ، کہتے ہیں بڑی محنت سے خون پسینہ ایک کر کے تو 8-10 لاکھ روپیہ جمع کیے یہ سال میں، ابھی 10 لاکھ ہیں، خمس نکال دے تو 2 لاکھ تو نکل گیا۔ 12 مہینے سر کا پسینہ وہ تلوے تک پہنچایا، اور ابھی ایک ہی منٹ میں پتہ چلا 2 لاکھ میرے ہاتھ سے نکل جائے، اور ابھی 2 آدمی کو بٹ گیا، کس کو وہاں دے دیا، ان کو دے دیا، میرا کیا ملا؟ میری محنت کا پیسہ دوسرا عیش کرے۔ عزیزان گرامی، یہ حالت ہماری ہے کہ ہم ایسا سوچنے لگتے ہیں کہ ہمارا پیسہ ہے، ہم نے کمایا ہے۔ اگر ایسا تھا تو ہر انسان لکھپتی ہو جاتا، ہر انسان کے سر کا پسینہ پیر کے تلوے تک پہنچتا ہے۔ اگر آپ 10 لاکھ کے مالک ہیں تو دوسرا بھی 10 لاکھ کا مالک ہوتا۔ سارے انسان کے پسینے بہتے ہیں، لیکن سارے انسان 10 لاکھ کے مالک نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے پروردگار عالم دیتا ہے، یہ آپ کی دولت نہیں ہے، اس نے دیا ہے۔ کسی کو 10 لاکھ ہے، کسی کو 1000 روپیہ ہے، تو یہ جو دونوں کے پاس پیسے ہیں یہ اللہ نے دیا، آپ کی محنت سے نہیں ملنے والا، ورنہ ٹھیلا چلانے والا زیادہ محنت کرتا ہے۔ یہاں نہیں، لیکن جو اپنے گاؤں کی طرف جو وہ پیر کا رکشے والے ہیں وہ تو زیادہ محنت کرتے ہیں بیچارے۔ ہاتھ گاڑی کھینچنے والے آپ ممبئی میں چلیے، ان سے زیادہ محنت کیا کہ اگر کہیں ادھر ادھر لگ گئی تو 2-4 تماچے بھی کھا لیتے ہیں بیچارے۔ تو ان سے زیادہ کون محنت کر رہا ہے یہ دوپہر میں؟ ان کا پسینہ تو پتہ نہیں تلوے سے کتنا بہہ جاتا ہوگا، سر کا کیا پتہ، لیکن کیا ان کے پاس زیادہ دولت ہے؟ دینا چاہیے تو اللہ کو، اگر یہ ہے کہ محنت کے اوپر ہے تو اس کے پاس زیادہ دولت رہنا چاہیے۔ وہ میری ہے، میں نے کمایا ہے، کمانے سے نہیں ہوتا، محنت کرنے سے نہیں ہوتا، دینے والا وہ ہے، اس نے کس کو کتنا دیا ہے۔ ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارا نہیں، اس کا ہے، اس نے آج دیا ہے، کل کب لے لے ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ عزیزان گرامی، ایسے ہی ایک جگہ کا واقعہ بیان کرو، اس لیے کہ آن لائن چل رہا ہے، اس جگہ کا نام لینا نہیں چاہتا، نہیں کہیں گے کہ معلوم ہوا اور وہاں پہ کوٹ کر دیا گیا۔ ایک جگہ ایک صاحب ہیں تھے، آج دوسری ہے، یہ تیسری نسل ہے ان کی۔ اتنے کھیت تھے
خود ان کو ہی نہیں پتا کہ میرے کتنے کھیت ہیں، کتنی زمین میرے پاس ہے، نہیں پتا۔ اور تقریباً ان کے گھر پہ تینوں ٹائم 100-150 لوگ بیٹھ کے ہا ہو کر کے ہنسی مذاق کر کے کھانا کھا کے جایا کرتے تھے۔ مستی مذاق میں کھانا چلتا تھا، وہ اللہ رسول کا نام لے کے کھانا نہیں تھا، وہ مستی مذاق میں بیٹھے ہوئے ہاں وہ چل رہا ہے، کھانے کا ٹائم ہوا ہے چلو کھا لو، یہی سے اتنے زمین جائیداد، کھیت باغ کے مالک۔ اور ابھی بھی جو اس جگہ پہ عاشور خانے اور امام باڑے ہیں، تقریباً 150 امام باڑے ہوں گے اہل سنت کے، 150۔ اور یہ جگہ کا نام بتا دوں، اچل پور، آپ اگر سرچ کریں اچل پور عزاداری تو دیکھیے وہ کتنے بڑے بڑے علم اہل سنت کے نکلتے ہیں، آپ خود دیکھ سکتے ہیں، اور کتنا مجمع رہتا۔ صرف وہ اہل سنت نہیں بلکہ ہندو بھی ہے، وہ بھی نکالتا ہے۔ تو یہ جو 150 امام باڑے ہیں انہی کے دیے ہوئے، جگہ دے دیا، امام باڑہ بنا دیا لو۔ لیکن کیا اللہ کو ہو سکتا ہے کہ برا لگا ہو؟ کیا چیز اچھی نہیں لگی؟ کیا چیز پسند نہیں آئی؟ ایک نسل گزر گئی، شاید وہی نسل میں انہی کے ایسا وقت آیا کہ جو 150 کو کھلاتے تھے خود لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگے۔ جس کے اتنی دولت رہے اسے کبھی ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے؟ جو اتنے لوگوں کو کھلائے کبھی ہاتھ نہیں وہ پھیلائے گا، وہ بانٹ رہا ہے، وہ دے رہا ہے، لیکن وقت آ گیا کہ مانگتے تھے تو کھاتے تھے۔ اللہ کہاں پلٹ دیا؟ کیا چیز ہو سکتا ہے اللہ کو کوئی چیز ناگوار گزری ہو؟ اور اسی شہر میں ایک آدمی ایسا کہ بھیک مانگ کے کھاتا تھا، آج وہ لکھ پتی اور کروڑ پتی ہو گیا۔ ایک ہی شہر کے دو لوگوں کے قصے ہیں، ایک کہاں سے کہاں پہنچ گئے تھے اور ایک کہاں سے کہاں اللہ نے اٹھا کے کر دیا۔ تو یہ ہماری محنت سے یہ چیزیں نہیں آتی، ورنہ تھی تو باقی رہتی۔ تو ایک غریب کو جو آج لکھ پتی کروڑ پتی اللہ نے بنا دیا وہ ہوتا ہی نہیں۔ تو عزیزان گرامی یہ اللہ کی طرف سے ہے، جسے چاہے دے دے، اور اگر کسی کو دیے ہوئے ہے جس کے پاس ہے تو اس کا امتحان بھی ہے کہ میں نے دیا ہے جی، اس میں اگر ہمارے پاس ہم سے ہمارے اوپر خرچ کرنے سے زیادہ ہے تو سمجھ لیں اس میں کسی غریب کا حق ہے ضرور۔ اور یہی وجہ ہے آج جو مسلمان ہر جگہ بدنام یا ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اس لیے غریب کا حق کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو مسلمان حکومتیں کچلی جا رہی ہیں، آواز اٹھا نہیں پا رہی ہیں، بولنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا ملک کچھ دن زیادہ سال ہوا نہیں بسے ہوئے، لیکن اس کے سامنے آنکھ لڑا کے اور سیدھی کر کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اتنا زیادہ حق کھا لیا ہے تو بولیں گے کیا؟ ورنہ مسلمان کوئی غریب نہ رہتا، یہ خود حق دوسرے کا حق کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی دینے والا وہ ہے، اگر ہمارے پاس زیادہ ہے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس اللہ نے کسی غریب کا حق دیا ہے، ہمارے پڑوسی کا، ہمارے رشتہ دار میں، ہمارے شہر والوں میں کسی کا حق ضرور ہے۔ بیٹا اگر بیان ہو تو سنا جاتا ہے، یہ فالتو باتیں نہیں ہیں۔ کلاس میں خاموش رہتے ہو تو یہاں بطریقہ والا خاموش رہا کرو، وہاں چھڑی پڑ سکتی ہے، یہاں پڑھتی نہیں، لیکن سنو آج نہیں کل کام آئے گی۔ یہاں پڑھی ہوئی باتیں کبھی کام آتی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو یہ اب ہمارے پاس جو مال و دولت جو بھی ہے، سال میں ایک دن ہمیں اسے نکالنا ہے۔ اب ہم جو نکال رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا نکالا ہے، نہیں، اپنا نہیں نکالا، وہ حق ہی تھا، وہ نکالنا ہی ہے، وہ دینا ہی ہے۔ اب 10 لاکھ میں سے 2 لاکھ آپ نے جو دے دیا، 8 لاکھ جو بچا، اب اس میں سے اگر دے رہے ہیں تب کہا جائے گا کہ اس نے خرچ کیا۔ اب اپنا پیسہ آپ دے رہے ہیں
اگر 8 لاکھ میں سے آپ نے 1000 روپیہ دے دیا تب کہہ سکتے ہیں کہ میں نے 1000 روپیہ فلاں کو دیا، لیکن 10 لاکھ میں سے جو 2 لاکھ نکالے ہوئے اس میں کبھی نہیں کہہ سکتے میں نے 2 لاکھ دیا۔ آپ نے دیا ہے، وہ تو تھا ہی ان کا، وہ دینا ہی تھا ایسا نہیں کریں۔ لیکن ہماری یہ حالت ہے کہ اسی پہ ہمارا زیادہ وہ رہتا ہے کہ میں اتنا نکالا ہوں، میں نے دیا۔ آپ نے دیا نہیں ہے، وہ اپنے میں سے دوسرے کے حق پہ تصرف ہمارے ہاں زیادہ ہے، خمس و زکوٰۃ پہ تصرف زیادہ ہے۔ جب نکال دیتے ہیں تو ہم ہی مالک ہو جاتے ہیں کہ دیکھو ہم ایسے بانٹ رہے ہیں، اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر کسی کو ہم نے دے دیا، جیسے کہتے ہیں کہ مراج اکرام تک خمس جاتا ہے، ارے وہ بہترین زندگی گزار رہے ہیں ہمارے دیے ہوئے پیسے پہ۔ خود آگے سستانی کے لوگ کہتے ہیں ارے اتنا پیسہ، بہترین زندگی ہمارے پیسوں سے گزار رہے ہیں مال امام لے کے۔ لیکن اگر آپ جائیے، ایک یہاں پہ ہے ایک قوم کا رہنما، رہبر، پیشوا، دائی، امام، جو بھی مان لیجئے، ذرا اس کا بالکیشور پہ شاید گھر ہے بوریوں کا، وہاں جا کے اس کا دیکھ لیجئے، یا وہ جب آئے کہیں گاڑی واڑی سے، یا ابھی 2-4 سال پہلے اندور میں وہ محرم کیا تھا، وہ جو مجلس ہو رہی تھی جو بھی، اور وہ یہاں کے اس کو پردھان منتری کو بلایا تھا، دیکھیے وہ کیسی کرسی پہ اور کیسے بہترین صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ایک یہ ہے، ایک ان کا رہنما ہے، ایک آئیے ہم جس کو کہتے ہیں مانتے ہیں۔ آغا سستانی کا گھر اپنا گھر نہیں ہے، کرائے کا گھر ہے۔ ان کے 2 لڑکے ہیں، ان کو اپنا گھر نہیں ہے، کرائے کا گھر ہے۔ ان کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے، دوسری ہے، کرائے سے وہ لیے، اگر کہیں گئے تو لڑکے اڑکے بھی۔ ابھی 1 سال پہلے آپ نے کہیں ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا فوٹو آیا ہو، آغا سستانی کے بیٹے ہیں باقر سستانی، وہ نجف ایئرپورٹ میں بیٹھے تھے، ایک عام سا بیگ لے کے ایسے رکھے ہوئے، کوئی دیکھ کے کبھی نہیں سمجھ پائے گا کہ صحیح میں آغا سستانی کے بیٹے ہیں، یہ دیکھ کے تو نہیں سمجھ پائے گا، اگر چہرہ دیکھے گا تب کہے گا کرے وہ تو یہی بیٹھے ہوئے۔ ان کا گھر کرائے کا، اور پھر کہتے ہیں کہ تب یہ خرچہ کہاں سے ہوتا ہے؟ آج یہاں پہ ہندوستان میں اگر کوئی بہترین عالم ہے، ہر انسان جب ملتا ہے تو میں اپنی بات میں مجھ سے بہترین عالم بعمل ہے، جو انسان اس سے ملتا ہے اور قریب رہتا ہے، تو سال میں 1 مرتبہ تو مصافحے کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ ہدیہ پہنچا دیتا ہے نا، ہے یہ۔ اور جب وہ ہدیہ جس کو پاس جاتا وہ اس کا ہوتی ہے، اس کا ہوتا ہے، اس کی ملکیت ہے، جہاں چاہے وہ خرچ کرے۔ جب ہم اپنے ہندوستان میں چھوٹے سے عالم کو سال میں 1 مرتبہ کم سے کم عید کے دن ایسے ہی مصافحہ کر کے 50-100 روپیہ دے دیتے ہیں، تو آغا سستانی کے یہاں کتنے لوگ مصافحہ کر کے دیتے ہوں گے؟ آغا سستانی نے کہا کہ میرے پاس جو پیسے آتے ہیں ہدیے کے طور پہ، وہ میں لے کے میرا خرچہ اور میری بیوی کا خرچہ، یہ 2، باقی بیٹے اپنا دیکھیں، یہ 2 کا خرچہ، اور پھر اس کے بعد جو پیسہ بچا وہ نکال کے پھر میں یتیموں، غریبوں، مسکینوں میں پھر وہی تقسیم کر دیا کرتا ہوں۔ اب 2 پیشوا کو انسان دیکھ لے، ایک کہاں ہے ایک کہاں ہے۔ آپ اگر زوم کر کے دیکھیں گے جو ڈالے رہتے ہیں آغا سستانی کو، وہ دیکھ لیجئے اس کی حالت کیا ہے۔ جائے گا انسان، کیا ملے گا؟ کالی چائے مل جائے گی۔ آپ کو مہمان گئے، بیٹھے ہوئے ہیں، کالی چائے مل جائے گی۔ کیوں؟ جس کے پاس اتنا ہے تو اسے، جس کے پاس آیا ہے کروڑوں پہنچے ہوئے ہیں، تو اس کو کیسے بہترین زندگی گزارنا چاہیے۔ لیکن نہیں، یہ مال امام ہے تو جہاں پہ لگنا چاہیے وہیں خرچ ہو۔ عزیزان گرامی، آج جو مرجعیت کو برا بھلا کہتے ہیں، ذرا وہ آ کے دیکھ لیں، یہ وہ مرجعیت ہے جس کے پاس عیسائی کا سب سے بڑا عالم دین چل کے آیا تھا، اسی نجف کی چھوٹی سی پتلی گلی کے اندر گیا تھا۔ کیوں گیا تھا؟ ملنے کے لیے۔
اگر مرجعیت صحیح نہیں ہے اور اچھی نہیں ہے تو اسے کیا ضرورت تھی کہاں سے کہاں آنے کی، اور آ کے ملا۔ ایک جملہ شاید اگر اس وقت لوگوں نے مجلسوں میں بھی پڑھا، پھر میں کہہ دوں کہ آغا سیستانی سے ایک سید سے اور شہزادی کی اولاد سے ایک ملنے کے لیے ایک عیسائی عالم آیا تھا، اور جب امام کو ظہور ہوگا اصل فرزند زہرا آئے گا تب عیسیٰ اتر کے آئیں گے۔ یہاں ایک عیسائی عالم آیا، جب امام آئیں گے تو خود عیسیٰ چلے آئیں گے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے کہ یہ چیز غور و فکر کریں۔ اگر ہم نے نکال دیا ہے خمس تو کبھی کمی نہیں ہوتی، نکالے جو تو دیکھو اس کے پیسوں میں برکت ہوگی، کمی نہیں ہوتی۔ ہم پابند بن جائیں اس کے، ایسا نہ ہو اگر ہم کھا رہے ہیں تو ہر لقمہ ہمارا ہم اپنے پیٹ میں آگ جمع کر رہے ہیں، اور جب جائیں گے قبر میں تو وہی سانپ و بچھو بن کے ہمیں کاٹنا چالو کریں گے۔ ہم حق کھا کے گئے ہوئے ہیں، لعنت ہمارے اوپر بھی ہوئی ہے، جب ہوئی ہمارے اوپر تو اس کا اثر تو دکھے گا ہی نا۔ تو لہٰذا دوسرے کو اوپر لعنت لگانے سے پہلے ہم دیکھیں کہیں یہی لعنت ہمارے تک تو نہیں پلٹ کے آ رہی ہے۔ ہم سال میں ہر سال شہزادی کا حق کھا رہے ہیں، وہ 1400 سال پہلے کھا کے آج تک لعنتی ہے، تو ہم ہر سال کھا رہے ہو تو ہم بھی لعنتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں خمس نکالنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد خمس نکالنے کے بعد مستحق تک ہمیں پہنچانا چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے۔ جتنی جلدی ہو جائے مستحق تک ہم پہنچا دیں۔ مستحق کون ہے؟ مال امام ہے جو جن کے پاس اجازہ ہے، آپ دیکھیے ڈیٹ دیکھیے ان کی، اگر کہتے کہ میرے پاس اجازہ ہے تو ذرا بھائی اجازہ بتائیے، آپ ڈیٹ دیکھ لیجئے، اگر ڈیٹ ہے تو دیجئے، نہیں ہے تو بہت سارے فراڈ ہو رہے ہیں۔ 2 سال پہلے ختم ہو گیا، ہو گئی ڈیٹ، لیکن آج تک وہ وصولے جا رہے ہیں۔ آپ ذمہ دار ہیں اس کے، لہٰذا جسے دیں تو اس سے پوچھیں، اگر بڑا ادارہ ہے تو ان کے لیے ہمیشہ کے لیے ان کے پاس رہتا ہے تو ان کو دے، یا چھوٹے موٹے جو کام کرتے ہیں ان کے لیے 1-2 سال کے لیے مخصوص ہے، تو ان کی ڈیٹ آپ دیکھ کے دیں۔ اگر نہیں دیکھا تو ذمہ دار آپ ہیں۔ اور جو سہم سادات ہے تو سادات تک جتنی جلدی ہو وہ ہم پہنچائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے خمس نکالا اور ہمارے خمس نکالنے کے دوسرے یا تیسرے دن کسی ہمارے پڑوس میں، ہمارے شہر میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ دار میں، ہمارے محلے میں کوئی سید تھا جو بھوکا سو گیا۔ اگر وہ بھوکا سویا ہے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں کہ اگر ہم پیسہ پہنچا دیے ہوتے تو بھوکا نہ سوتا۔ لہٰذا جتنی جلدی ہو یہ چیز ہم پہنچائیں، دوسروں کا حق جلدی پہنچا دیں۔ ویسے ہی فطرے میں ہے، ہم فطرہ نکالیں، جتنی جلدی ہو ہم جس کو فطرہ دینا ہے اسے دیں۔ ہمیں چاہیے ناسبی کو ہم ایک دم جب اپنے والے نہیں ہیں تو غیر کو دیے جائے، اور غیر میں بھی ناسبی کو نہیں، جو اہل بیت کو نہیں مانتے اور برا بھلا کہتے انہیں آپ نہیں دے سکتے۔ اور اسے بھی فطرہ اور یا خمس کے لیے بھی ہے، جو بے نمازی رہے اسے نہ دیجیے، جو کھلم کھلا گناہ کرے اسے نہ دیجیے، جو شراب پیے اسے نہ دیجیے، اس لیے کہ شراب پینے والا روزانہ اسی پیسے کو حرام کام میں استعمال کرے گا۔ لہٰذا ہم یہ تحقیق کر لیں، پیسہ دینا کمال کی بات نہیں ہے، صحیح جگہ ہم نے دیا ہے کہ نہیں۔ اگر ہم نے ایسے شخص کو دیا جو بے نمازی ہے، جو شراب پیتا ہے، جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہے، جو وہ سود اور یہ کیا کہتے ہیں کھیلتے ہیں، جو جس پہ وہ لگاتے ہیں رشوت، ہاں سٹا، یہ سب کرتا ہے، تو اس کو بھی نہ دیں، اس لیے کہ گناہ میں استعمال کرے گا، روز شام میں جا کے بیٹھ کے آپ کا پیسہ یہاں چلا جائے۔ لہٰذا جو صحیح نمازی ہو، بعمل ہو، پرہیزگار ہو،
اس کے تک پہنچے، تاکہ اس کے پیٹ میں جب وہ مال پہنچے اور لقمہ پہنچے گا تو اس کے جسم سے وہ زبان سے دعا دے یا نہ دے، اس کے روئیں دعا دیں گے۔ لیکن شرابی کے ہاں جائے گا وہ دعا نہیں دے گا، وہ تو لے جا کے شراب پی جائے گا، بہترین آ کے کہیں گر کے بعد میں آ کے گھر میں سو جائے گا۔ لہٰذا شریعت نے ہماری منع کیا ہے۔ عزیزان گرامی، میں بیان کیا تھا کل کہ عید آنے والی ہے، ہمارے گھر کا اگر کوئی عید پہ نہیں پہنچتا اور آنے والا ہو تو ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ اگر کوئی صحیح میں آنے والا ہے جس کا انتظار آج ہم کئی سال سے کر رہے ہیں، صرف ہم نہیں، جناب فاطمہ زہرا کے ٹوٹے ہوئے مزار بھی تو انتظار کر رہی ہے، میرا بیٹا آ جائے، میرے لحد پہ روضہ تعمیر ہو جائے۔ صرف ہم انتظار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کربلا میں علی اصغر بھی انتظار کر رہے ہیں کہ آخری حجت آ جائے، حرملہ سے بدلہ لیا جائے۔ زینب بھی انتظار کرے، جنہوں نے میری چادر چھینا تھا، میرا فرزند آئے تاکہ وہ ان سے بدلہ لے سکے۔ حسین بھی انتظار کر رہے ہوں گے، جو مجھے خنجر سے ذبح کر رہا تھا، 70 قدم سے میری بہن دیکھ رہی تھی، ان سے میرا فرزند آئے بدلہ لینے کے لیے۔ علی اکبر انتظار، قاسم و محمد انتظار کر رہے ہوں گے۔ عزادارو، صرف ہم نہیں، روایتیں کہتی ہے کہ صبح و شام امام کربلا والوں پہ آنسو نہیں بلکہ خون کے آنسو بہاتے ہیں، آنسو نہیں بلکہ خون کے آنسو بہاتے، یاد کر کر کے۔ عزادارو، ہم اگر کسی کے زبان سے کوئی مسائل کو جملے سن لیتے ہیں تو ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ جو حجت خدا کے نظروں کے سامنے پورا منظر ہو، اس کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ روایتیں کہتی ہے، عزادارو، یہ 26 رمضان گزر گئی ہے، 4 دن ہے باقی۔ روایتیں کہتی ہے کہ جب اسیران اہل حرم رہا ہو کے مدینے پہنچے ہیں اور بشیر نے آواز دیا، یہ مدینے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا۔ جو قافلہ 28 رجب کو گیا تھا وہ لوٹ کے آ گیا ہے۔ محمد حنفیہ انہوں نے سنا، کہا میرا بھیا آیا، آئے، چوتھے امام تھے، کہا بیٹا میرا بھائی کہاں رہا؟ کہا کہ چچا جان، میرا بابا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا، عباس بازو قلم کر دیے گئے، اون و محمد قتل کر دیے گئے، قاسم لاشا پامال ہو گیا، علی اکبر سینے پہ برچی لگی۔ ایک مرتبہ جیسے ہی بھائیوں کے بارے میں سنا جناب محمد حنفیہ نا، تو غم سے دل بھر آیا۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو، بھتیجے کو گلے لگا لیا، جیسے ہی گلے لگائے سید سجاد چیخ مار کے روئے۔ ایک مرتبہ کہا کہ چچا جان، جناب محمد حنفیہ نے کہا کہ بیٹا کیوں چیخ مارے؟ کہا چچا جان، ارے ہاتھوں کو دور کر لیجئے۔ اے بیٹا کیوں؟ اے چچا، ارے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق ڈالا گیا۔ اے چچا جان، یہ رگیں کٹ گئی ہیں، گوشت کٹ چکے ہیں۔ عزادارو، اس کے بعد روایتیں کہتی ہیں یہ اہل حرم رسول اللہ کے روضے میں پہنچے، ساری بیویاں پہنچی۔ ایک مرتبہ جب جناب زینب اپنے نانا کے روضے کے قریب پہنچی، ہاتھوں کو پکڑ کے ذریعے جناب رسول اللہ کی قبر کو پکڑا، ایک جملہ کہا، اے نانا آپ کی نواسی لوٹ کے آ گئی، اے نانا اکبر مارے گئے اور محمد قتل کر دیے گئے، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، اے نانا ارے حسین کے سر و تن میں جدائی ہو رہی تھی، میں 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی۔ عزادارو، روایتیں کہتی ہیں اس کے بعد ایک جملہ جناب زینب نے کہا، اے نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو یہ زینب اپنے بازوں کے نیند کے نشان بھی دکھاتی۔ عزادارو، اس کے بعد زینب اٹھی، اپنی ماں کی قبر پہ آئی، اے اماں زینب لٹ کے آ گئی، اے اماں بازوں میں رسن باندھی گئی۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک پھر آیا گیا۔ اے اماں، اگر کوئی پردیس جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ تحفے لے کے آتا ہے۔ اے اماں زینب بھی تحفہ لے کے آئی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صندوق سے خوب بھرا کرتا
جوتا نکالا، ارے فاطمہ کی لحد پہ رکھ دیا، فاطمہ کی لحد، ایک مرتبہ زلزلہ آیا، ایک جملہ کا، اے اماں آپ نے خوب بھرا، حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہ کر پائی، اے اماں، ارے 70 قدم کے فاصلے سے زینب دیکھ رہی تھی، بھائی کے سر و تن میں جدائی ہو رہی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، رزم بے قضاء تسلیما لامرے۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے آسول مال سیدہ السلام جہنت فرما، حاضرین پریشانوں کو دور فرما، حج و زیارت سے مشرف فرما، پروردگار ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق کرامت فرما، پروردگار ہمارے اعمال دعا قرآن مجید کی تلاوت اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار محشر میدان میں شفاعت اہل بیت علیہ السلام نصیب فرما، قبر میں زیارت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما، پروردگار اہل بیت علیہ السلام کے ذریعہ اقدس کی زیارت نصیب فرما، پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، پروردگارہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما، ایران کو کامیابی عطا فرما، پروردگار دشمنان اسلام دشمنان شیعت کو نیست و نابود فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و انسان میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آخر الگزارش ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ قل اللہ تلاوت فرما کر مولانا قلب عباس ابن شاکر علی صاحب اور جملہ مومنین مومنات بالخصوص حاضرین کے جتنے بھی محرومین ہیں ان کے لیے سال ثواب کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احد اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دے رسول اللہ۔ آپ ذرا تشریف رکھیے گا، جو قرآن مجید کے درس میں شریک ہوتے ہیں مولانا جعفر صاحب آ رہے ہیں۔